احمد صاحب، اب ہماری کچھ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے عنبر نواز بلوچ ایڈوکیٹ صاحبہ جو سابقہ امیدوار قومی اسمبلی ڈی آئی خان سے الیکشن انہوں نے لڑا ہے، نائب صدر ہے پاکستان ورکر فیڈریشن جنوبی خیبر پختونخوا، میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عنبر نواز بلوچ ایڈوکیٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ میں چودھری یاسین صاحب کہ جنہوں نے اتنی انتھک محنت کی ہے اور اس فیڈریشن کو بنانے میں، اور ہم جیسے جو کارکن ہیں ان کو حوصلہ افزائی کی ہے کہ کس طرح ہم نے جو ہے نا اس فیڈریشن کے ذریعے سے مزدور طبقے کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور نہ صرف آواز اٹھانی ہے، ان کے حق اور حقوق ان کو دلانے بھی ہیں۔ یہ بات صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہم لوگ عہدے لے کر گھروں میں بیٹھ جائیں اور اس پر کوئی عملی کام نہ کریں، اس پر عملی کام کرنے کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔ اور جو موجودہ بجٹ اس ناکردہ نااہل حکومت نے جو ہے اپنے آقا IMF کے کہنے پر جو غریب عوام پر جو ہماری معیشت ہے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی، جو یہاں پہ کمزور طبقہ جس کو کہا جاتا ہے مزدور طبقہ، ان کو کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ہماری اپنی ہی کوتاہیاں، ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں جن کو کہ ہمیں مزید اب سدھارنا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے حق کے لیے خود آواز نہیں اٹھاتا تو وہ اسی طرح ایک قصہ چلا آتا ہے جس طرح سے موجودہ پچھلے چند سالوں سے کیا گیا۔ حالانکہ کسی بھی جو بلڈنگ ہے یا کسی بھی جو ادارہ ہے، کسی بھی آپ ادارے کو دیکھ لیں تو وہاں پر مزدور طبقہ جو ہے وہی ایک واحد معمار ہے جو اس بلڈنگ کو، اس ادارے کو چلاتا ہے۔ باقی افسران بالا کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اے سی والی گاڑیوں میں آتے ہیں، اے سی والے گھروں سے اٹھ کر آتے ہیں، اے سی والے دفتروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا قدر کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جس طرح سے آپ موجودہ حکومت ہے آپ دیکھیں انہوں نے اپنی تنخواہیں تو 200% بڑھا دی۔ میں ان کو یہ باور کرانا چاہتی ہوں یہ 200% جو آپ نے بڑھائی ہیں تو کیا آپ کو کوئی خدائے خوف نہیں ہے؟ ہمارے ہی بچوں کے پیسوں سے آپ لوگ عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور ہم ہی کو آپ جو ہے نا پاؤں کے نیچے روم کر چلتے چلے آ رہے ہیں۔ کون سا یہ انصاف ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا، خدا کی لاٹھی کی آواز ہے، خدا کی چکی جو ہے نا بہت ہی سلو ہے، آہستہ ہے، لیکن یہ 20 سے بڑا باریک ہے۔ پھر یاد رکھنا وہ دن جب آپ لوگ جو ہے خدا کی چکی طرح کس سے دکھائی دو گے۔ میں چونکہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں خیبر پختونخوا میں کہ جہاں پر جو ہمارا گورنر بھی ہے وہ ہمارے اپنے علاقے کا ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی اپنے ہمارے علاقے کا ہے، اور ہمارا MLA بھی اپنے علاقے کا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتی چلوں، وہاں پر GNA کے جو ملازمین ہیں 1.5-2 سال سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ آپ یقین جانیں کس طرح وہ زندگی گزارتے ہوں گے، کس طرح وہ گھر کا چولہا چلاتے ہوں گے، کس طرح وہ بچوں کو بھوکا سکول بھیجتے ہوں گے، یا وہ سکول کی فیسیں ادا کر بھی سکتے ہوں گے، بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوں گے کہ نہیں پڑھا رہے ہوں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ خالی پوری باتیں نہیں ہیں، یہ دل میں ہمیں ہمدردی رکھے۔ جو ہماری گومن یونیورسٹی ہے وہاں پر ساری زندگی ہمارے جو استاذہ ہیں وہ بھی ساری زندگی وقت کر دیتے ہیں، بزرگان ان کی پینشن، اب وہاں پہ یہ حال ہے کہ وہ بزرگ حضرات پینشنوں کے لیے روڈ پر جو ہے احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کافی عرصہ ہو گیا ہم کو یہ احتجاج کرتے کرتے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے بھی ان کی آواز کو یا ان کے احتجاج کو بند کروا دیا جاتا ہے۔ کیا یہی انصاف ہے ہمارے ملک میں ایک مزدور کے لیے؟ کیا آپ اس ملک میں صرف یہ ملک آپ کا ہے، آپ اس ملک کو خرید کے رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ جو ہے جیل نوٹوں کے ذریعے سے جو ہے اس حکومت میں آ کر بیٹھ تو جاتے ہو، بڑے بڑے دعوے کرتے ہو الیکشن کے
क्या वो महज दावे होते हैं? बड़ी ही शर्म की बात है कि एक मजदूर जब आपसे अपना हक मांगता है तो आप उसको हक देने की बजाय उसकी आवाज को दबा देते हो। थोड़ी सी इंसानियत आप में बाकी है तो दुख के मारे जो है ना मर जाओ, शर्म के मारे मर जाओ। तुम लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि एक मजदूर इतनी तपती धूप में जब आप ऐसी गाड़ियों में आके भी आप खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत गर्मी है, तो वो मजदूर जो कई मंजिला बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, कईयों की तो हलाकतें भी हो जाती हैं, फिर पूछने वाला भी कोई नहीं होता, कोई पुरस्कार हाल भी नहीं होता, उनको देखता भी कोई नहीं है कि उनके घरों में पीछे चूल्हा कैसे जल रहा है। ये क्या है हमारे मुल्क में? ये कौन सा निजाम चल रहा है? क्या यही है कायदे आज़म का पाकिस्तान? क्या यही है इकबाल की खौफ का था जो आप लोग हमारे मुल्क का हाल कर रहे हो? आप लोगों ने जो है ना हमारे मुल्क को जिस तरह से नोच के खा डाला है ना, और हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करने के बजाय देखें आप आलमी सतह मैं माजरत से कहती हूँ कि ये हमारी अपनी ही गलतियाँ, हमारी अपनी ही कोताहियाँ हैं कि हम लोग जब यही लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं तो इनको नाउम्मीद हमें भी रोकना चाहिए, जिस तरह से ये हमें अब नाउम्मीद करते हैं, जिस तरह से अब हम मजदूर के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये हमारी आवाज़ उठाने वालों को भी उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। क्या यही इंसान है हमारे मुल्क के अंदर? मैं आखिर में जो एक निहायत ही मेरे दिल को छू लेने वाला शेर है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहती हूँ। शायद मुझसे कोई गलती सरदर्द हो गई हो, लेकिन ये मेरे जज्बात हैं, दिली जज्बात हैं जो मैंने बयान किए हैं। और मैं अपने मजदूर तबके के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहती हूँ। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बेचकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बेचकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बहन नवाज एडवोकेट